الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا والثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلة هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين قولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى. صلوات اللهم صل على اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاضریوں کو درج کرانے کے لیے ایک اور صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على اپنی اپنی حاجات کو پوری کرانے کے لیے ایک اور صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ظہور حضرت حجت کے لیے ایک اور صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے نور محمد اور آل محمد کو خلق فرمایا. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس نے چاند سورج ستاروں کو آل محمد کا غلام قرار دیا. سبحان اللہ. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس نے افلاک کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں خلق فرمایا. تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود، ذکر و قنوت اسی رب کو زیب دیتا ہے جو مجسمہ محمد اور آل محمد کا خالق ہے. وہ پروردگار، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے. کیا ارشاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی. اپنے حبیب سے خطاب ہے، اپنے رسول سے خطاب ہے. محمد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، ان سارے خطابوں سے خطاب ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. برادر عزیز ڈاکٹر فیصل صاحب نے اشعار جناب ابو علی کی شان میں پڑھے ہیں، تو موضوع کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن یہاں کے نزاکت وقت کی موضوع کچھ اور بنا دیا ہے. تو سنیں، جو یہاں پر عطا ہو جائے مولا کی جانب سے، خود حضور سرور کائنات مدد کریں. ماں صلی علی محمد کہ قصیدہ ان کے چچا کا ہے. اب سنیں، قرآن فرماتا ہے اپنے رسول سے مخاطب کرتے ہیں الم یجدک یتیما فآوی. اے حبیب، جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ یہ آیت قرآن میں قیامت تک کے لیے موجود ہے. یہ آیت قرآن میں قیامت تک کے لیے موجود ہے. جوان فکریں، جوان حضرات میری آواز سن رہے ہیں؟ پیغام پہنچا ہوں، آمادہ ہیں؟ نعرہ سلامت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ
اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں یتیم پایا، علم یجد کا، جب تجھے یتیم پایا ابھی فآوا، تو میں نے پناہ دی۔ ہم نے تاریخ اسلام کو اٹھایا۔ تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ میں لکھا کہ حضور سرور کائنات اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ کے والد محترم جناب عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تو کفالت کی ذمہ داری شرعی اعتبار سے، قرآنی اعتبار سے، اگر باپ نہیں ہوتا تو ولی دادا ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، ولی کون ہوتا ہے؟ دادا ہوتا ہے۔ تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب زندہ تھے۔ 8 برس تک جناب عبد المطلب نے اپنی آغوش میں حضور کو تربیت دیتے رہے، پالتے رہے۔ لیکن جب جناب عبد المطلب کے جانے کا وقت ہوا، روایت میں ہے جناب عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگار مجھے 12 بیٹے عطا فرما، تو ایک بیٹے کا انتقال ہو چکا، 11 بیٹے موجود ہیں۔ اپنے 11 بیٹوں کو بلایا، اپنے جانے کا وقت آیا، 11 بیٹوں کو بلایا اور سب سے کہا دیکھو میں یتیم عبداللہ کو تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر حضور کو بٹھایا ہوا ہے، ادھر 11 بیٹوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور حضور سے کہا کہ اے بیٹا، اے نور نظر، لخت جگر، دل کے چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، بلند ہو، کھڑے ہو، اور اپنے ان چچاؤں میں سے جس چچا کا چاہو انتخاب کر لو۔ اپنے ان چچاؤں میں سے جس چچا کو چاہو انتخاب کر لو۔ حضور کا لقب کیا ہے؟ محمد تو نام ہے نا، لقب مشہور کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ لقب۔ مصطفیٰ کے معنی ہے چنا ہوا۔ غور کیجئے گا، بچوں کے لیے پڑھنا، اپنے جوانوں کے لیے، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کے معنی ہے چنا ہوا، انتخاب خدا۔ خدا جسے چنتا ہے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اس پوری کائنات میں خالق نے زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، ستاروں کو خلق کیا، کہکشاؤں کو خلق کیا، فضاؤں کو خلق کیا، ہوا کو خلق کیا، لوگوں کو خلق کیا، علوم کو خلق کیا، قلم کو خلق کیا، جنت بنائی، دوزخ بنائے، حور بنائی، غلمان بنائے، انبیاء بنائے، رسول بنائے، اولیاء بنائے، اشرف بنائے، انسان بنائے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا، لیکن کسی کو مصطفیٰ نہیں کہا۔ آدم کو مصطفیٰ نہیں کہا، نوح کو مصطفیٰ نہیں کہا، ابراہیم کو مصطفیٰ نہیں کہا، عالمین کو مصطفیٰ نہیں کہا، جنت کو مصطفیٰ نہیں کہا، کوثر کو مصطفیٰ نہیں کہا، سلسبیل کو مصطفیٰ نہیں کہا، فرشتے کو مصطفیٰ نہیں کہا، جبرائیل کو مصطفیٰ نہیں کہا۔ اگر مصطفیٰ اللہ نے کہا، مشہور مصطفیٰ اگر کوئی ہوا ہے تو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا کہا جاتا ہے؟ محمد۔ اب کہوں جملہ، کائنات جس کا کلمہ پڑھے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیں محمد مصطفیٰ۔ حورے جس کا کلمہ پڑھے محمد مصطفیٰ۔ جنت جس کا قصیدہ پڑھے محمد مصطفیٰ۔ جملوں کو بدلوں، عرش کی صدا محمد محمد، فرش کی صدا محمد محمد، پھولوں کی صدا محمد محمد، کائنات کی صدا محمد محمد، خدا کی صدا محمد محمد، مسجدوں کی صدا محمد محمد، اذانوں کی صدا محمد محمد، نمازوں کی صدا محمد محمد، دین کی صدا محمد محمد، آیتوں کی صدا محمد محمد،
قرآن کی صدا محمد محمد، مسلمانوں کی صدا محمد محمد، نعتوں کی صدا محمد محمد، قصیدوں کی صدا محمد محمد، جنت کی صدا محمد محمد، حوروں کی صدا محمد محمد، غلمان کی صدا محمد محمد، مسلمان کی صدا محمد محمد، علماء کی صدا محمد محمد، مفکروں کی صدا محمد محمد، حکومتوں کی صدا محمد محمد، رسولوں کی صدا محمد محمد، نبیوں کی صدا محمد محمد، کائنات کے اسرار کی صدا محمد محمد، پھولوں کی صدا محمد محمد، چرندوں کی صدا محمد محمد، چرندوں کی صدا محمد محمد، ستاروں کی صدا محمد محمد، فلک کی صدا محمد محمد، عرش کی صدا محمد محمد، آسمان اول کی صدا محمد محمد، آسمان اول کی مخلوق کی صدا محمد محمد، آسمان دوم کی صدا محمد محمد، آسمان دوم کی مخلوق کی صدا محمد محمد، آسمان سوم کی صدا محمد محمد، آسمان چہاروں کی صدا محمد محمد، آسمان پنجم کی صدا محمد محمد، آسمان ہفتم کی صدا محمد محمد، حوروں کی صدا محمد محمد، نور کی صدا محمد محمد، کرسی کی صدا محمد محمد، حدیثوں کی صدا محمد محمد، علی کی صدا محمد محمد، فاطمہ کی صدا محمد محمد، حسن کی صدا محمد محمد، حسین کی صدا محمد محمد، جلال الدین کی صدا محمد محمد، محمد عبد کی صدا محمد محمد، جعفر صادق کی صدا محمد محمد، حسین قاسم کی صدا محمد محمد، علی رضا کی صدا محمد محمد، محمد علی کی صدا محمد محمد، علی علی کی صدا محمد محمد، حسن عسکری کی صدا محمد محمد، مہدی آخر الزمان کی صدا محمد محمد، اور آدم نے کہا محمد محمد، نوح نے کہا محمد محمد، یعقوب نے کہا محمد محمد، زکریا نے کہا محمد محمد، یحییٰ نے کہا محمد محمد، سلیمان نے کہا محمد محمد، داؤد نے کہا محمد محمد، توریت کا قصیدہ محمد محمد، زبور کا قصیدہ محمد محمد، انجیل کا قصیدہ محمد محمد، قرآن کی آیتوں کا قصیدہ محمد محمد، پوری کائنات کا نعرہ ایک ہی ہے، محمد محمد۔ ارے زمانہ چھوڑ کے کرے، اسے کافی کہہ رہا ہے، زمانہ جس کا نعرہ لگائے اسے محمد کہتا ہے، اور محمد دادا کی گود سے جس کی گود میں بیٹھ جائے اسے صلی اللہ محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات جس کی پناہ چاہتی ہو، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، قرآن کی آیت ہے، ہم ساری امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے۔ پیغام پہنچ رہا ہے؟ آمادہ سننے کے لیے؟ بالکل بالکل، سننا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ سنیے، قرآن کی آیت ہے، ہم سارے نبیوں پر، ساری امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے۔ امت آدم آئے، آدم گواہ بن کر آئے گے، امت نوح آئے، نوح گواہ بن کر آئے گے، امت ابراہیم آئے، ابراہیم گواہ بن کر آئیں گے، امت موسیٰ آئے، موسیٰ گواہ بن کر آئیں گے، امت عیسیٰ آئے، عیسیٰ گواہ بن کر آئیں گے، لیکن 1,23,999 نبی اپنی گواہی کے انتظار میں ہوں گے۔ اور کیجئے گا، اے رسول، ساری امتوں پر ان کے رسولوں کو گواہ بنایا جائے گا، اور سارے رسولوں پر محمد کو گواہ بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی ایسے ویسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، جملہ بدلوں، ساری امتیں اپنے نبیوں کی پناہ گاہ ڈھونڈے گی، اور سارے نبی محمد مصطفیٰ کی پناہ ڈھونڈیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جملہ کہوں، پوری کائنات مل کے جس کی پناہ ڈھونڈتی ہے اسے محمد کہتے ہیں، محمد کو جو پناہ دیتا ہے اسے اللہ
اسے محمد کہا جاتا ہے. محمد دادا کی گود سے اٹھ کر جس کی پناہ میں جاتے ہیں اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کوئی معمولی ذات کا نام ابو طالب نہیں ہے. تمہارے عقیدوں کی کمی ہے, تمہارے علم کی کمی ہے, تمہاری فہم کی کمی ہے, تمہارے سمجھنے کی کمی ہے. مشکل یہ ہے کہ دین یہ ادھر سے لیا ہے, یہ ادھر سے لیا ہے. نہ معلوم چوری کی عادت تھی کیا جو دین بھی چرانا چاہتے تھے. گھروں میں اہل بیت سے اگر دین لیا ہوتا قرآن بھی سمجھ جاتے, محمد کو بھی سمجھ جاتے. بے شک بے شک بے شک بے شک. مشکل ہے بھئی. یہ بات ہے مجھے, اگر بات میرے گھر کی ہے تو میں بہتر جانتا ہوں. میرا پڑوسی بولو, میں بہتر جانتا ہوں میرے گھر کی بات, یہ میرا پڑوسی. پر دین کس کا ہے بولو؟ محمد مصطفیٰ. یہی ہے, کچھ اور ہے؟ اسلام کس کی امت ہے؟ جی محمد مصطفیٰ. قرآن کس کا موضوع ہے جوان بتائیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ. شریعت مقدس کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ. تو شریعت کو صحیح معنی میں یا محمد بتائیں گے یا آل محمد بتائیں گے. بے شک بے شک بے شک. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. یا علی. اللہم صلی علی محمد. لہذا آج بھی مسلمان کے پاس وقت ہے کہ بیدار ہو, دین یا محمد سے لو یا آل محمد سے لو. بے شک بے شک. یہ قصیدہ اللہ نے قرآن میں شرح فرمایا, علم یجد کا یتیمن خوابا. اے حبیب, جب تمہیں یتیم دیکھا, باپ کا سایہ نہیں, دادا دنیا سے جا رہے ہیں, ہم نے پناہ دی. اے اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. قرآن کی ترجمہ کرے مسلمان. اللہ کہتا ہے جب تمہیں یتیم پایا ہم نے پناہ دی. کس نے؟ اللہ نے. اور دنیا میں پناہ کس نے دی؟ دنیا میں پناہ کس نے دی؟ مکے میں کفالت کس نے کی؟ دعوت ذوالشیرہ کس نے سجائی؟ شیب ابی طالب میں کون لے کر کے گیا؟ حضور کسی پر کون بنا؟ تلواروں کی ڈھال کون بنا؟ مکے کے, بھائی جواب دیں, مکے کے کافروں کے مقابلے میں کون کھڑا رہا؟ خانہ کعبہ سے جو لکھا گیا تھا بیعت نامہ, اس کو کس نے تلوایا ہے؟ جو لکھا گیا تھا کہ حضور سے بائیکاٹ ہے, پوری دنیا نے جب بائیکاٹ کیا, اپنے سینے پہ حضور کو سلانے والی ذات کون ہے؟ اپنے بیٹوں کو قربان کرنے والی ذات کون ہے؟ اب سنیں اللہ کیا کہہ رہا ہے, علم یجد کا یتیمن فاوا. اے حبیب, جب آپ کو یتیم دیکھا, جب آپ کو بے سرپرست دیکھا, جب کوئی سرپرستی کرنے والا تھا, تو ہم نے پناہ دی. کس نے؟ ہم نے, یعنی اللہ نے. اللہ اللہ پورا قرآن پڑھ کے دیکھا, یا افعال محمد ایسے تھے جنہیں اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. غور کیجئے گا, پورا قرآن پڑھا الحمد سے لے کر والناس کے سین تک حضور نے گفتگو کی. قرآن نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بولتا ہی نہیں, وہی نہیں بولتی. قرآن نے تیر پھینکے, قرآن نے حضور نے تیر چلائے, قرآن نے کہہ دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ تیر تم نے نہیں, اللہ نے چلایا. حضور نے نمازیں پڑھی, قرآن نے کہہ دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ارے جناب علی, آپ کا کلمہ بھی مجھے نہیں لگتا صحیح معنی میں ہے. جس کی نماز اللہ کے لیے, جس کے روزہ اللہ کے لیے, جس کی عبادات اللہ کے لیے, جس کی زندگی اللہ کے لیے, جس کا مرنا اللہ کے لیے ہو, خبردار اس کے ذہن پہ کبھی حملہ نہ کر دینا. یہ تو حضور کا اعمال لگے. اچھا سوچ, سورہ انسان وما تشاؤون الا یشاء اللہ. حضور تم تو کچھ سوچتے بھی نہیں ہو, وہی سوچتے ہو جو اللہ سوچتا ہے. اللہ اکبر.
یہ تو ذات رسول اللہ ملی جس کے ہر فعل کو خدا نے اپنی طرف نسبت دی. یا ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ ملی. پھر انشاءاللہ سارے ام المومنین کے قصیدے پڑھتے ہو. ام المومنین خدیجہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے قصیدہ پڑھتے ہوئے موت آتی ہے. پیاری اماں کا اعلان کرتے ہو, ام المومنین کا بھی اعلان کرو. سنیں اللہ کیا کہتا ہے, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے رسول جب تمہیں تنگ دست پایا, جب تمہیں بے مال پایا, جب تمہیں فقیر پایا, جب تمہیں غنی نہیں پایا تو میں نے تمہیں غنی کیا. تاریخ نے لکھا ہے مال خدیجہ ایسا تھا جس نے حضور کو مالدار بنا دیا تھا. ایک رسول کی ذات جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. دوسری ذات ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے جس کے فعل کو, جس کے مال کو اللہ نے اپنا مال بتایا. قربان جاؤں ام المومنین خدیجۃ کبریٰ پہ کتنی شریعت کی پابند تھی. ابھی اسلام بھی نہیں آیا, سارا مال حلال اکٹھا کیا ہوا تھا, چوری کا نہیں تھا. سارا مال اپنی کمائی کا تھا, باغ فدا غصب نہیں کیا تھا. صلوات پڑھیں اور محمد تیسرا عمل جناب ابو طالب. تیسرا عمل جناب ابو طالب کا, علم یجد کا یتیمن فآویٰ. اللہ کہہ رہا ہے اے رسول جب تمہیں یتیم پایا تو میں نے پناہ دی. پوری تاریخ میں جھوٹے سے جھوٹا کردار بتاؤ کہ بعد جناب عبد المطلب کسی نے حضور کی سرپرستی کی ہو سوائے جناب ابو طالب. اور جس کی پناہگاہ کو اللہ اپنی پناہگاہ بتا رہا ہے, مسلمان اس پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے نہ اس نے اسلام کو سمجھا ہے, نہ دین کو سمجھا ہے, نہ قرآن کو سمجھا ہے. اب علی والے کی جملہ نقل کروں, دین اللہ اور ہے, فتوی ملا اور ہے. ایک صلوات پڑھیں اور محمد کس نسل کا تعلق رکھتے ہو. سنو سادہ سنو, تمہارے دادا ابو طالب نے کس انداز سے حضور کی پناہ لی ہے, کس طرح پناہ گاہ بنایا ہے. سنیں گے ایک واقعہ, اگر آپ لوگ اجازت ہو, ایک واقعہ اس وقت کے مسئلہ. روایت میں ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضور اکرم کو غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. ایک روز آنے میں دیر ہو گئی, حضور کو ایک روز آنے میں دیر ہو گئی. جناب ابو طالب نے خاندان نے بنی ہاشم کے 12 جوانوں کو لیا. تاریخ میں ہے واقعہ, 12 جوانوں کو کس طرح سے پناہ دی حضور کو, کیسے حفاظت کی حضور کی. 12 جوانوں کو اپنے ساتھ لیا, بنی ہاشم کے 12 جوانوں کو اپنے ساتھ لیا, اور سب کو ایک تیز دھار کا خنجر دیا. سب کو تیز دھار کا خنجر دیا اور سارے جوانوں کو گھر سے سمجھایا, بتا دیا کہ دیکھو اب مکے کے سردار حضرات خانہ کعبہ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, جاؤ سب کے سب ایک ایک سردار کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. سنیں کیسے حفاظت کی. جاؤ سب کے سب ایک ایک سردار کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اور جیسے ہی میں اشارہ کروں بے درک بغیر سوچے ان سرداروں کے سر اڑا دینا. اللہ اکبر. اب بھی نہیں سمجھے, علی کی شیر دل باپ کا بیٹا ہے. دنیا جسے قصیدہ پڑھے اسے شیر خدا کہا جاتا ہے. شیر خدا جس کی آغوش میں پرورش پائے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے.
ہمیں عرفان حاصل ہے، حقیقت پوچھیے ہم سے، ہمیں عرفان حاصل ہے، حقیقت پوچھیے ہم سے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ حق کا بول والا ہے، نبوت اور امامت دونوں ہی ممنون ایسا ہیں۔ ابو طالب نے اپنی گود میں دونوں کو پالا ہے۔ بے دراجے سے اشارہ کروں، ان سرداروں کے سر والے نا سرکار حضور، مکے کے 12 قبائل ہیں، سب کے سب بنی ہاشم کے خلاف ہو جائیں گے، جنگ ہو جائے گی، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لڑائی ہو جائے گی۔ عجب نہیں جناب ابو طالب جواب دے، زندگی ہے تو محمد کے لیے، روح ہے تو محمد کے لیے، ایمان ہے تو محمد کے لیے، بقا ہے تو محمد کے لیے، اور بنی ہاشم بھی اگر زندہ ہے تو محمد کے لیے، اگر محمد نہ ہو تو پھر جینے کا مزہ نہیں ہے۔ یہ تو ابو طالب ہے جو محمد پہ سب کچھ فنا کر رہا ہے۔ کیسے صحابی تھے، محمد کو چھوڑ دیا، پہاڑوں پہ کود پڑے۔ یہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنگ میں تنہا چھوڑ دیا، پہاڑوں پہ چلے گئے۔ یہ ابو طالب ہے۔ محمد رہے تو ہم رہیں گے، محمد نہ رہے ہم نہیں رہیں گے۔ اتنی دیر میں کانپتے ہوئے حضور کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث بھاگے ہوئے آئے دوڑتے ہوئے، حضور حضور کیا ہوا زید، کیوں دوڑ رہے ہو؟ وہ آگے نام بھی نہیں لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ دیکھ چکے تھے کہ 12 سردار ایک اشارے پہ قلم کر دیے جائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے ان 12 کے داداؤں پہ ایسی ہیبت بٹھائی، ابو طالب کے پوتے نے ایک لکیر کھینچ کے 80,000 کو کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ شجاعت دیتے ہیں، یہ باپ شجاعت دیتے ہیں، ایک ورثے میں شجاعت ہے ناظر پاس کے پاس، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور وہ آگے جب دیکھ لیا حضور کو، بتاتے کہ فرق مسرت سے خوشی کے عالم میں آنکھوں سے اشک جاری ہو، سینے سے لگا دیا۔ میرے لال تمہیں پتا ہے نا چچا کو تمہاری دیری برداشت نہیں اور لے کر کے آئے، اچھا چلے جاتے گھر، انہیں بھی کہتے ہوئے چلے جاؤ، نہیں ایسا نہیں کیا۔ مکے کے سران جو قریش کے سردار تھے ان کے پاس لے کر کے آئے، سران مکہ کے پاس لے کر کے آئے، لانے کے بعد کہا سنو، اب جوانوں نے بنی ہاشم سے کہا آؤ ادھر دیکھو، اپنے اپنے خنجر دکھا دو۔ اللہ اکبر، بے تاج بادشاہ کا نام ابو طالب ہے، اپنے اپنے خنجر دکھاؤ۔ انہیں خنجر دکھائے، کہہ رہا تھا اگر آج محمد کو آنے میں تھوڑی دیر بھی ہو جاتی تم سب کے سر یہی قلم کر دیے جاتے۔ یہی وجہ ہے 13 برس مکے میں حضور نے وہ آزاد تبلیغ کی کہ حضور کو ہجرت نہیں کرنی پڑی۔ اور آج بھی یہ زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، پورے دیگر نسلوں نے قصیدہ پڑھ لیا، وقت کے یزید کا قصیدہ پڑھ لیا، امریکہ و اسرائیل کا، پوری دنیا نے پیسہ بھی پیش کر دیا، اولاد بھی پیش کر دی، عورتیں بھی پیش کر دی۔ آج بھی اگر دین کا پرچم کوئی بلند کر پھیلا ہے وہ اولاد ابو طالب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اس زمانے سے جناب آج ہی کچھ پنائی کر رہے ہو حضور کی، یہ ان کے دین کی بھی کرو گے، خدا کی قسم قیامت تک جناب ابو طالب نے پناہ دی ہے دین کو، تبھی تو اللہ نے کہا علم یجد یتیمن، یہ حضور کو پناہ نہیں ہے۔ خبردار یہ نہ سوچنا
کہ محمد کو پناہ ہے. خدا کی قسم یہ دین کو پناہ تھی. یہی وجہ ہے اگر یقین نہ آئے جب آخری زمانہ ہو قرآن کی آیتیں جو کہہ رہی ہیں اسلام سارے مذاہب پر غالب آ جائے گا. اگر مسلمانوں میں دم ہے تو بولو اسلام کہاں غالب ہے؟ فلسطین میں مارے جا رہے ہیں نہیں مارے جا رہے ہیں؟ مارے جا رہے ہیں. مسلمان بول رہا ہے, مکے میں بول رہا ہے, دبئی میں بول رہا ہے, کس جگہ بول رہا ہے مسلمان؟ کہیں بھی نہیں. جب ابو طالب کا بیٹا آئے گا دین سارے دینوں پہ غالب آ جائے گا. ابو طالب نے محمد کو نہیں قیامت تک کے لیے دین کو پناہ دی ہے. قرآن کی آیتیں ابو طالب کی بیٹے کی حکومت میں بولیں گے. اور سنو کس طرح سے پناہ دی. خدا کی قسم دعوت عشیرہ سے لے کر آج تک اگر کسی نے حضور کا ساتھ دیا تو نسل جناب ابو طالب. اور کس طرح ساتھ دیا؟ ایسے نہیں. جب شیب ابی طالب آتی ہے حضور کا پورے مکے نے بائیکاٹ کر دیا. 3 برس اپنے ذاتی نجی خطے میں, علاقے میں, کھیت میں, سرزمین میں جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے جو مکے کے باہر ایک پہاڑی کے گھاٹ میں موجود تھی, اس میں لے کر چلے گئے. اور سنو جوانوں, تاریخ پڑھا کرو, کبھی دہرایا کرو, صرف سن کے داد دے کے نعرے لگا کے نہیں. تمہارے دادا کی تاریخ ہے, سنو. 3 برس کیسے گزارے؟ 3 برس آج کے دور تو ہے نہیں کہ 10-20 سال کا انتظام کر لیں گے. اس دور کا زمانہ غزہ کتنے دن رکھتے تھے بتاتے, 1 ہفتے کے بعد سارا کھانا پینا ختم ہو گیا. اور 3 برس تک اس پورے شیب ابی طالب میں 2 ذاتیں ایسی ہیں 3 برس پیٹ بھر کے تو دور کی بات ہے جن کے کئی ہفتے خاکوں میں گزرے. سنے گا لوگ کون ہے؟ ایک ذات ہے ابو طالب, ایک ذات جناب خدیجہ الکبریٰ. جب مسلمانوں کے سارے بچوں کو کھانا کھلاتے کرتے تھے تو مسلمانوں کو کھانا کھلاتے کرتے تھے. اور رات کا ٹائم آتا تھا, دونوں ساتھ کھجور نہیں, کھجور کی گٹھلیاں اپنے منہ میں لے کے یہ دکھایا کرتے تھے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں. ایک دن نہیں تھا یہ ابو طالب کا, 2 دن نہیں تھا یہ دستور, 1-2 دن نہیں رہا یہ, کئی ہفتے گزر جایا کرتے تھے. تھوڑا بہت مل گیا کھا لیا ورنہ نہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوا ہے خوابوں کی نوبتوں میں کہ 3 دن گزر گئے, دونوں ذاتوں کو 1 لقمہ ملتا تھا صرف. یہی وجہ ہے جیسے شیب سے باہر آئے دونوں ذاتیں اتنی گھل چکی تھی. یہ اللہ جانے, اللہ نے دونوں ذات کو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے شاید ذکر رکھا ہوا تھا. دونوں ذاتیں اتنی گھل چکی تھی کہ 26 رجب کو جناب ابو طالب وفات پا گئے اور 10 رمضان کو جناب خدیجہ وفات پا گئی. حضور تڑپ گئے, میرے 2 ہی محافظ تھے, یا ابو طالب محافظ تھا, یہ خدیجہ الکبریٰ محافظ تھی. 2 ہی دنیا سے چلے گئے. پورے سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھ دیا. یہ غم کا سال ہے. میں کہوں گا یہ تو پہلا دن ہے جناب ابو طالب, آپ خدیجہ الکبریٰ شہزادی, یہ تو پہلا دن ہے, یہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ آپ لوگ بھوکے بھی ہیں, ارے پیاسے بھی ہیں, شیب سے آئے ہو, اپنے بستر پہ جان دی ہے, بھوک کے عالم میں جان دی, پیاس کے عالم میں جان دی, لیکن آپ لوگ بستر پہ تو رہے. شہزادی اپنے نواسے کو دیکھے, اے جناب ابو طالب اپنے پوتے کو دیکھیے, جس طرح آج آپ پناہ گاہ بنے ہوئے ہو. عاشور کا دن ہوگا, آپ
موجود ہے، رسول اللہ موجود ہے، لیکن جب حسین پناہ بنے گا نہ رسول ہوگے نہ علی ہوگے نہ فاطمہ ہوگی، عالم یہ ہوگا 32 برس کا بھائی بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، جیما کا علی اصغر بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، اور آخری وقت میں جب حسین خیمے میں آئیں گے ساری بیویاں ارے گھیرے میں لے لے گی، اے مولا کس کی پناہ لے، یہ بچے کس کی پناہ میں جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جملہ جناب ابو طالب کے لیے، سرکار وفا آپ بھی چچا ہے، چچا کا کردار ادا کیا، آپ کا بیٹا یہ بھی آپ ہی کا بیٹا، یہ بھی چچا کا کردار ادا کرے۔ سرکار ایک اور جملہ کہوں، آپ نے رسول کی پشت پناہی کی، یہ آپ ہی کا خون ہے۔ ارے کربلا میں ایک صحابی کو حوصلہ دے رہے ہیں، آج کی روایت کے مطابق آج 4 محرم ہو گئی، بعض جگہوں پر جناب حر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، سنیں اسلام کو کیسے بچایا اولاد ابو طالب نے۔ روایت کہتی ہے جناب حر امام حسین کی بارگاہ میں آئے، آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ خیموں میں الدش کی جو سزائیں ہیں اس کا سبب حور ہے، آقا اگر مجھے معاف کر دیا ہو تو سب سے پہلے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے حور اپنے بیٹے کو سجا کر لائے، سنوار کے لائے، میرے لال نور نظر لخت جگر تیرا بابا بڑا گنہگار ہے، تیرا بابا ہی سبب بنا جو آج زہرا کا لال میدان کربلا میں ہے، آج حسین کے بچے پیاسے ہیں، تیرا باپ سبب بنا ہے۔ میرے لال یہ ندامت ایسی ہے، ارے تیرے باپ کو چینے نہیں دیتی۔ بابا کیا چاہتے ہو؟ میرے لال میں چاہتا ہوں حسین کے اکبر سے پہلے ارے حور اپنا بیٹا پیش کر دے تاکہ فاطمہ زہرا کے سامنے حور کہہ سکے، اے شہزادی علی اکبر سے پہلے حور نے اپنے جوان کو کربلا میں شہید کرایا ہے۔ بیٹا باپ کی بات مانا بابا، میں تیار ہوں۔ روایت بتاتی ہے حر کے بیٹے نے حسین سے اجازت لی، ارے بابا سے اجازت لی، میدان کارزار میں پہنچا، چند کافروں کو فنار کرنے کے بعد اس نے آواز لگائی، یا ابتا ادرکنی، اے بابا میری مدد کرو۔ یہ آواز حسین کے بھی کانوں میں پہنچی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھ دیا جوانوں، گھر تک جاؤ گے روتے ہوئے جاؤ گے۔ روایت کہتی ہے خیمے سے حر بھی چلے، خیمے سے حسین بھی چلے، لیکن دونوں کے چلنے میں اتنا فرق تھا، ارے حر کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے۔ اب جو حر بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، ایک منظر دیکھا، منظر عجیب تھا۔ کیا دیکھا؟ بیٹے کا سر حسین کا سالو، ارے حسین پیار کر رہے۔ حر نے کہا، اے آقا یہ غلام کا بیٹا، اے حر جوان کا لاشا بوڑھا باپ کیسے دیکھے گا؟ ارے میں کہوں گا اے مولا حر کا اتنا خیال، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اکبر کا لاشا ہوگا، آپ کا زادو ہوگا۔ حسین تڑپ کے کہتے عباس مر گئے، علی اکبر گزر گیا۔ ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا لاش اکبر، حسین کا زادو، اے میرے لال علی، علی بیٹا
حسین نے تڑپ کے علی اکبر کے منہ پہ منہ رکھا اور ایک آواز لگائی، علی اکبر اتنا بتا جس کا تجھے سا بیٹا مر گیا ہو اس کے بابا کو کیسے زمانہ دکھائی دے۔ اے علی بیٹا آخری وقت میں اپنے بابا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قدر الإحسان، بحق قصة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پڑھنے والا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیب، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیب، منتخب خون حسین کے ظہور میں تعجیب، ہم سب کو ان کے انصار اور میں شامل فرما۔ الہی بارک فاطمہ الزہرا، یہ حاضرین جس وقت تیری بارگاہ میں دستبد ہوا ہیں، ان ہاتھوں پہ رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل فرما۔ الہی اپنے علاوہ اس در کا محتاج قرار نہ دے۔ یہ واسطہ ہے جناب علی اکبر کا، یہ واسطہ ہے جناب ابو طالب کا، یہ واسطہ ہے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، جو تو نے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کو عطا کیا، ہم سب کو عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، ہم سب کو رب العالمین کی زیارت نصیب فرما۔ باقی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار اور نشا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوجہ زیارت ہو